Every child is intelligent but different. آپ لوگوں نے ویسے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ہمارے اکثر اسکولوں میں دیکھا گیا ہے جتنے بھی بیک بینچرز ہوتے ہیں، بیک بینچرز کا مطلب وہ ہے وہ بچہ جو زیادہ نمبر نہیں لیتا ہو، جو بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہو، وہ بچہ گھر کا سامان بھی لائے گا، بازار سے سودا بھی لائے گا، امی کو یا پھر خالہ کو یا پھر نانی کو دادی کو بائک پہ بٹھا کر کسی جگہ پر لے بھی جائے گا، اگر کسی کو ہاسپٹل لے جانا ہو تو وہ بھی کر لے گا، اور اگر گھر میں کسی نے کوئی کام کرنا ہو تو سیدھا اسی بیک بینچر کے پاس ہی آئیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ وہ بچہ دیکھ لیں جو زیادہ نمبر لیتا ہو، وہ بچہ کسی کی سنتا بھی نہیں ہے، وہ بچہ صرف نمبروں پہ فوکسڈ ہوتا ہے، سودا وودا تو وہ دور کی بات ہے کہ وہ باہر سے لائے، اور یہی بچہ جو زیادہ نمبر پہ فوکسڈ ہو، یہ جب بڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی عہدہ یا سیٹ آ جاتا ہے تو اس کا مزاج تو اسی طرح بنا ہوتا ہے دوسروں کی مدد نہ کرنے کا۔ تو اسی وجہ سے یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور کوئی بڑی سیٹ پہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، تو اس کے نیچے جتنے بھی ماتحت ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ وہی رویہ برقرار رکھتا ہے جو اس نے شروع میں برقرار رکھا ہوتا ہے اپنے اسکول کے ٹائم سے۔ اور وہ کون سا رویہ ہے کہ ہجوم کو ایوائڈ کر لو، لوگوں کو ایوائڈ کر لو، نمبروں پہ فوکس کر لو، اور وہاں کیا ہے کہ بس یہ میرے نوکر ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں، اور میں ہی سپیریئر ہوں اور میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور وہ جو بیک بینچر ہوتا ہے وہ اس کے بدلے میں جب آگے چلا جاتا ہے زندگی میں تو وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے، اور یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہی بیک بینچر پھر پریکٹیکل لائف میں کوئی اچھی جگہ پر کوئی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے کیوں کلاس کو اس طرح پہ ڈیوائیڈ کیا ہے کہ تم نالائق ہو، تم لائق ہو، تم فاسٹ لرنر ہو، تم سلو لرنر ہو، تم بیک بینچر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ایک مچھلی کو صرف اس وجہ سے فیل کریں گے کہ وہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتی تو اس میں غلطی سسٹم کی ہے یا پھر اس مچھلی کی ہے؟ مچھلی کے مزاج میں تیرنا ہے، اس کی یہ انٹیلیجنس ہے کہ اس مچھلی کی طرح پرندہ نہیں تیر سکتا، بندر نہیں تیر سکتا۔ تو ہم کیوں پھر مچھلی کو یہ ہم نے لازم کمپلسری قرار دیا گیا ہے مچھلی کے لیے کہ نہیں، آپ تیرنے میں تو بہت کمال مہارت ہوئے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اگر درخت پہ نہیں چڑھے تو آپ فیل ہو۔ تو ہم کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے ہر بچہ اپنے حساب سے کسی نہ کسی چیز میں انٹیلیجنٹ ہے، اور انٹیلیجنٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسمیں کتنی ہیں انٹیلیجنس کی؟ 8 قسمیں ہیں ٹوٹل۔ اس میں کون سی ہے؟ دیکھیں، کوئی بچہ لنگوسٹک میں زیادہ تکڑا ہوگا، کوئی بچہ میوزک کو بہت بہترین طریقے سے سمجھے گا، کوئی انٹر پرسنل ہوگا، کوئی انٹرا پرسنل ہوگا، کسی میں باڈیلی کائنسٹیٹک لنگوسٹک جو ہے وہ زیادہ ہوگی، کوئی لاجیکل ہوگا بہت زیادہ، کوئی نیچر کو بہت بہترین طریقے سے سمجھے گا۔ تو یہ کتنی قسمیں ہیں انٹیلیجنس کی؟ 8 قسمیں ہیں ٹوٹل۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ میتھس میں قابل ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو انگلش سمجھ آ جائے۔ اب استاد جس طرح لرننگ سٹائل بچے کا پتہ لگاتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح لرننگ سٹائل ہے اس کا، اور یہ بورڈ سے زیادہ بات کرنے میں زیادہ سیکھ سکتا ہے، اگر اس کو میں بات کرنے کی جگہ بھی اگر ہاتھ میں وہ چیز پکڑا دوں، وہ ماڈل، تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا لرننگ سٹائل ہے، استاد کو اس کا پتہ ہو گیا۔ تو سیم اسی طرح استاد کو بچے کی انٹیلیجنس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ میوزک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے بنسبت باقی کلاس کے، یہ بچہ ایموشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ لاجیکل ہے، اس کو جب تک میں دلائل کے ساتھ نہ سمجھاؤں تو یہ نہیں سمجھے گا، اور یہ بچہ 2 جمع 2 کی کہانی زیادہ سمجھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی اس کے سامنے کوئی جذباتی بیان کر دو، وہ نہیں سمجھے گا، اس کے مزاج میں یہ ہے۔ اس وجہ سے استاد کو اپنے بچے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا لرننگ سٹائل ہے اور یہ اس کے انٹیلیجنس ہے، اور لرننگ سٹائل اور انٹیلیجنس بچے سے پہلے اگر استاد کو اپنا پتہ ہو تو وہ استاد زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اپنی کلاس۔